اور اب آپ کو مزید خبروں کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر موجود ہے سمیرہ خان دیگر رپورٹرز کے ہمراہ۔ سمیرہ، اوور ٹو یو۔ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ بیک ٹو اسلام آباد رپورٹر کارنر ونس اگین۔ اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ اسلام آباد آتے ہیں۔ میرے ساتھ عزت مآب شکیل احمد بیورو چیف اسلام آباد موجود ہے۔ شکیل صاحب، آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے رپورٹر کارنر میں، یقین جانیں۔ تو پھر آپ ڈیلی خبریں آپ کے پاس بڑی ٹینشن والی ہوتی ہے نا، تو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو اکثر۔ ایک اور بھی ہمارے ساتھ الحاج قمر المنور موجود ہے۔ قمر، نیوز ٹیم کو بہت مزہ آتا ہے، ہمیشہ بہت اچھی اور بہت ایکسکلوسیو خبریں سما کے لیے ہمیشہ لائیں، اور ساتھ ہمارے سب کے پیارے اور بڑے لاڈلے شہزاد بھی موجود ہیں۔ شہزاد سے بھی بات چیت کریں گے۔ شہزاد کے پاس آج ذرا سا ہٹ کے ایک مٹیریل ہے جو لوگ جس کے اوپر کنسرنڈ رہتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے۔ شکیل صاحب، سٹارٹنگ ود یو، آئی ایم ایف اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی نئی پروجیکشنز آئی ہیں پاکستان کی جتنی بھی اکنامک گروتھ ہے اس حوالے سے۔ بات کرتے ہیں ریجن کی اور ان اسپیسیفک پاکستان۔ دیکھیے، مڈل ایسٹ کے اندر ایک تھوڑا سا پیس آیا تھا، پاکستان نے ایفرٹس کی تھی سوئٹزرلینڈ میں، آپ کو پتہ ہے کہ ایم او یو بھی سائن ہوا، اور ایک ہوپ تھی کہ اب انٹرنیشنلی پاکستان کے عوام کو بھی اور ریجن کے لوگوں کو بھی ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ مڈل ایسٹ کرائسس جو ہے اس کی وجہ سے پیٹرولیم پرائسز جو ہیں وہ اوپر جا رہی تھیں، اور ایک ہوپ تھی کہ اب نیچے آئیں گی۔ لیکن اس سارے کرائسس کے دوران جو آئی ایم ایف نے اور اے ڈی بی نے پروجیکشنز کی ہیں پاکستان کی جی ڈی پی کے حوالے سے، وہ بھی کافی الارمنگ ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سلو گروتھ رہے گی، انفلیشن بڑھے گی۔ سلو گروتھ سے مراد یہ ہے کہ گورنمنٹ نے 4% کا ہدف اس سال رکھا ہے، اور 3.5% تک آئی ایم ایف کہہ رہا ہے محدود رہے گی، اور اسی طرح اے ڈی بی نے بھی یہ کہا ہے کہ 3.67% تک رہے گی، جو کہ الارمنگ اس لیے ہے کہ پھر روزگار کے مواقع پیدا نہیں ہوں گے، مہنگائی بڑھے گی تو لوگوں کو کافی مشکل پیش آ سکتی ہے۔ کیونکہ اگر نمبرز دیکھیں، کاسٹمیٹک میئرز یا اکنامک انڈیکیٹرز گورنمنٹ کے جو آفیشلز ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انفلیشن ریٹ 2 سال کی بلند ترین سطح پہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں بے روزگاری، وہ تقریباً 17 سال کی بلند ترین سطح پہ ہے، اور اسی طرح پاورٹی ہے 11 سال کی بلند ترین سطح پہ ہے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، ورلڈ بینک کے بھی نمبرز ہیں۔ بالکل، بہت وہ بھی ایک سنگین مسئلہ ہے۔ سنگین کیا، ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں اب ہم اپنے آنے والی نسل کا سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ ان کے لیے کیا بنے گا، ان کے لیے تو بہت مسائل کا انبار ہے۔ قمر، آپ کی جانب آنا چاہوں گی۔ نائکاپ کے حوالے سے آپ نے آج ایک خبر دی، بہت اہم خبر ہے۔ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ فار اوورسیز پاکستانی یہ ایشو کیا جاتا تھا، تو اس کے بعد لوگ جو ہے وہ پاکستان ویزا لیے بغیر جو ہے وہ آ جاتے تھے، کیونکہ ان کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی ہوتی تھی۔ لیکن گورنمنٹ نے اس پالیسی کو اب جو ہے وہ تبدیل کی ہے۔ گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ اب ایسی منسوخ شدہ ہوں گے تو وہ چیک ہوں گے، اور اس کے بعد ان کو آنے کی اجازت دی جائے گی، اور تمام ایئر لائنز کو اس حوالے سے باقاعدہ مراسل نوٹیفائی کیا گیا، اور کہا گیا کہ وہ چیک کریں گے کہ یہ منسوخ ہے تو ان کو ٹکٹ کا اجرا جو ہے وہ کیا جائے گا۔ جی، اس کے علاوہ ایسے پاکستانی جو آ جاتے تھے پاکستان، وہ ان کو کرمنل ریکارڈ ہوتا تھا وہاں پر، لیکن وہ جب پاکستان آتے تھے تو یہاں پر آ کر ان کو ایکسپیڈائٹ طریقے سے یہاں پہ لایا جاتا تھا، ان کی ایکسٹریڈیشن بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ بہت سے مسائل تھے، جس کے بعد اس کی سنگینی کی وجہ سے گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب جن کے یا تو ان کے وہ منسوخ ہو چکے ہوں یا پھر ان کی تجدید نہ کرائی گئی ہو، ان کو ویزا ایشو پاکستان آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ شہزاد، آپ بتائیے، بڑی افسوسناک خبر ہے اور دل کو دکھ بھی ہوا سوچ کر، کیونکہ ہم چاہتے تو بہت اچھی ترقی بھی کر سکتے تھے مگر ہم نے نہیں کی۔ یہ بتائیے، یہ ایم اے پاس جو ہمارے لیے بہت محترم نوکری ہے، یہ اس میں قطعاً کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ خاکروب ہونا میرا خیال ہے سوسائٹی کی سب سے زیادہ رسپانسبل جاب ہے۔ لوگ شاید اس کا تمسخر اڑاتے ہیں، مگر شاید ہم اور آپ مل کے اس ٹرینڈ کو ختم کر سکے۔ بٹ واٹ ہیپنڈ ایگزیکٹلی، وہ بتائیے۔ بالکل سمیرہ، آج جیسے کہ شکیل صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ان امپلائمنٹ اور انفلیشن کے حوالے سے کچھ انڈیکیٹر سامنے آ رہے ہیں، تو یہ سٹوری بھی اسی چیز سے لنک کرتی ہے کہ وفاقی آئینی عدالت میں اسلام آباد میں ایک انتہائی دلچسپ کیس کے پی کے سے آیا، جس میں ایک ایم اے پاس شخص جو ہے اسے 10 سال پہلے خاکروب کی نوکری مل جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے خلاف جو کمپیٹیٹرز دیگر جو امیدوار تھے، وہ ایک بندہ جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں جاتا ہے اور وہاں پہ ایک پٹیشن دائر کر دیتا ہے کہ جی میں اس جاب کے لیے اہل تھا، لیکن اس شخص کو جو ہے وہ تعلیمی جو اس کی قابلیت زیادہ ہے اس بنیاد پر اس کو نوکری دے دی گئی ایم اے کی وجہ سے۔ وہاں پہ یہ کیس جو ہے اس پٹیشنر کی جو پٹیشن ہے وہ انٹرٹین نہیں ہوتی، وہ اس کے خلاف اپیل میں وفاقی آئینی عدالت سے رجوع کرتا ہے۔ آج اس اہم کیس کی جو سماعت ہوئی تو عدالت نے انتہائی اہم ریمارکس دیے۔ عدالت نے یہ کہا کہ ایک ایم اے پاس شخص اگر خاکروب کی نوکری کر رہا ہے تو یہ سسٹم کے اوپر سوالیہ نشان ہے، سسٹم کی نالائقی ہے یہ، ٹھیک ہے؟ سسٹم ہی کا کیا دھرا ہے، کیا یہ مناسب بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ عدالت نے بالکل یہ پوچھا کہ کیا یہ مناسب ہوگا کہ اب 10 سال بعد ہم اس سے یہ نوکری بھی واپس لے لیں؟ اور عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل کے پی کے کو روسٹرم پر بلایا اور انہیں پوچھا
کہ کیا کے پی کے میں ایک پوسٹ بھی جو ہے وہ خاکروب کی اب باقی نہیں ہے جہاں پر دوسرے امیدوار جو پٹیشنر ہیں ان کو ایڈجسٹ کیا جا اور وہ سکے؟ وہ بھی کتنی تکلیف میں اس نے 10 سال گزارے ہوں گے پرسو کرنے میں. ایگزیکٹ. لیکن آگے سے جو کے پی کے گورنمنٹ کے ایڈوکیٹ جنرل روسٹم پر موجود تھے ان کا جواب بڑا دلچسپ تھا. انہوں نے کہا ایک پوسٹ بھی باقی نہیں ہے مائی ہمارے گاڈ پاس. ڈونٹ ٹیل می. میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی اس سے پہلے کہ ہمیں پھر لاہور بلا لیا جائے واپس. آپ مجھے یہ بتائیے یہ اتنی اہم کتابیں آپ کے پاس آتی ہیں آڈیٹر جنرل کی اور اس میں عجب کرپشن کی غضب کہانی اس طرح کا ایک میم بھی بنا ہوا ہے ان چیزوں کے اوپر. تو یہ جو ہمارے ڈپلومیٹس اوورسیز جو حرکتیں کرتے ہوئے آڈٹ کے اندر پکڑے جا رہے ہیں یہ صرف پکڑے ہی جا رہے ہیں یا اس پہ ایکشن بھی ہوگا؟ اور وہ کیوبا ہوانا میں بھی کوئی کیس آپ نے ہائی لائٹ کیا اس دن. دیکھیں میں نے سمیرا کوئی 90 پیجز پہ مبنی یہ رپورٹ ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی. میں نے تو تھارولی اس کو اسٹڈی کیا ہے اور میں تو پریشان ہو گیا وہ پڑھ کے کہ یار یہ ہمارا جو پڑھا لکھا اتنے پریشان ہوئے کہ انہوں نے 4 کپ چائے پی اس دن. اچھا ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے آفیسر جن کے اوپر حکومت پاکستان کا اس قومی خزانے کا اتنا پیسہ انویسٹ ہوتا ہے ان کی ٹریننگ پہ ان کو وائٹ کلر جاب اور ساری فیسلٹیز گاڑیاں رہائش سب کچھ دیا جاتا ہے. وہ جب اوورسیز مشنز میں جاتے ہیں وہ کیا گل کھلاتے ہیں وہاں جا. آپ ٹریول بہت کرتی ہیں اور آپ نے کبھی نوٹ کی ہیں چیزیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے اوورسیز مشنز کے ہم اندر؟ بہت کچھ نوٹ کرتے ہیں مگر ہم پھر جو ہے نا سب سے پہلے ملک کی عزت اور پھر دفتر خارجہ کی عزت کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ اکثر جب ان کیسز پہ ہم تھوڑی بہت بھی خاموشی اختیار کرتے ہیں نا کہ چلے ملک کا نام نہ بدنام ہو, یہ آفیسرز کہیں نہ کہیں شاید تھوڑا اچھا کام کر رہے ہوں گے, اس کا رزلٹ امپیکٹ غلط آتا ہے, الٹا بدماشی سسٹم شروع ہو جاتا ہے ادھر سے. دیکھیں اب تو ڈاکومنٹڈ چیزیں صاحب ابھی شہزاد ذکر کر رہے تھے نا کہ ایم اے پاس یعنی پڑھے لکھے نوجوان خاکروب کی نوکری کرنے پہ مجبور ہیں, جو انسکلڈ یا لیبر کلاس ہے وہ باہر جا کے بیچاری رول رہی ہے. تو یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی دیکھیں 90 پیجز کی رپورٹ جو آڈیٹر جنرل کی ڈاکومنٹڈ ہے ہر چیز. انہوں نے کہا کہ یہ لیبیا سے لے کے یہ جو شکاگو ہے, لاس اینجلس اور جتنے بڑے بڑے اسٹیشنز ہیں ایون سعودی عربیہ مڈل ایسٹ کے اندر یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہوانا کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک 3rd سیکٹری کی رہائش گاہ کے لیے قومی خزانے سے $2,000 جو ڈالر ہیں وہ پیمنٹ کی جا رہی تھی. $2,000 آپ کی صرف سیلری ہو تو آپ کو کیسا لگے گا؟ لیکن پیمنٹ جو ہے یہ کاغذوں میں جو تھی وہ 2,000 تھی لیکن ایکچولی $1,100 پے کیے جا رہے تھے. $900 وہ جو آفیسر ہیں ڈپلومیٹ ہے وہ اپنی جیب میں ڈال رہے تھے. اندازہ لگائیں. پھر گاڑیاں رینٹ پہ لیتے ہیں, پھر رہائش گاہ رینٹ پہ لیتے ہیں, اس کے اندر اتنی زیادہ کرپشن ہے. تو ڈار صاحب کی جو وزارت ہے اس کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ابھی تو انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ان میں اکثر آفیسرز یہ گلا کرتے پائے جاتے ہیں کہ دوسرے ممالک کے سفراء جو ہیں وہ بزنس کلاس میں ٹریول کرتے ہیں, ہمیں اکانومی کا ٹکٹ کیوں ملتا ہے؟ تو آپ جتنی تہیں اٹھائیں گے اس کے نیچے سے بدبو نکلے گی. قمر ایک کوئک کویشچن, اس کے بعد ہم واپس جائیں گے لاہور کی جانب. مجھے بتائیے کہ ڈنکی کے اوپر ہم نے کل بات کی تھی, آپ کچھ ڈیٹیلز بتا رہے تھے. ابھی تک آج کی تاریخ تک کتنے ایجنٹس گرفتار ہو چکے ہیں اور ہمارے جو انٹیریئر منسٹری کے نیچے یا FIA کے حکام کی جو اس میں ملوث ہونے کی اطلاعات آتی ہیں وہ کس حد تک سچ ہے؟ دیکھیں 3,000 کیسز جو ہیں وہ رجسٹرڈ کیے گئے اور 3,000 سے زائد ایجنٹس جو ہیں وہ پکڑے گئے, اور یہ تمام وہ لوگ ہیں جو ڈنکی لگوانے میں فیسیلیٹیٹر تھے. اور جو لوگ اس میں 355 کے قریب ایسے لڑکے ہیں جو اس میں جاں بحق ہوئے ہیں ان کشتی حادثات میں, یہ سارے ڈنکی لگانے ہی گئے تھے. لیکن جو اس میں عجیب بات ہے نا کہ کوئی کمی نہیں آ رہی. ہر روز اٹیمپٹس ہو رہی ہیں مختلف ایئرپورٹ سے, پہلے چھوٹے ایئرپورٹ سے آلکوٹ اس طرح کے ایئرپورٹ سے کوشش کی جاتی تھی, لیکن اب اسلام آباد ایئرپورٹ سے جعلی فوج ڈاکومنٹس کے ذریعے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. ابھی سننے میں یہی آیا کہ بہت برے حالات میں ایران میں بھی ہمارے کچھ 12 لوگ جو ہیں پھنسے ہوئے ہیں, دعا کریں خیریت سے آ جائیں. اسی کے ساتھ اوور ٹو لاہور اینڈ ول سی یو اگین فرام اسلام آباد رپورٹر کارنر اگین.